السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق روزہ کی مشق کے تفصیلی سوالات میں سے سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، روزے کے فضائل بیان کیجیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ اگر آپ دیکھیں تو روزے کے فضائل یعنی روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسلامی عبادات میں یعنی اسلام جو ہے، ہمارا دین اسلام جو ہے، اس میں جو عبادات ہیں ان میں روزے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی روزے کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ ترجمہ ہے، جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت الابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے رمضان المبارک میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے رمضان کی فضیلت۔ پھر رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں نماز پڑھنے کا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کا بے حساب اجر و ثواب ہے۔ عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک میں نیکی جو ہے وہ اپنے پایہ کمال پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی رمضان آتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادات کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار پڑھنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان میں عبادت کا ثواب، اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد یعنی اے لوگو، جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اور اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزہ کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہیں وہ روزہ میرے لیے رکھتے ہیں نا، تو اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی ایسا اجر ہوگا جو خدا خود دے گا، کتنا بڑا اور کتنا بے حساب اجر ہوگا۔ تو پیارے بچوں، کسی روزہ دار کو افطار کرانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یعنی کوئی روزہ دار ہے تو آپ نے اس کا روزہ افطار کروایا تو یہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ افطار کروانے کے لیے بے حد اجر و ثواب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس کے گناہوں کی معافی ہے اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا، اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے ثواب کی بات ہے
کہ اگر کوئی انسان کسی شخص کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے روزہ افطار کرنے کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ ایک تو اس کے گناہوں کی معافی ہے، یعنی اس سے زندگی میں اگر کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا ہو چکی ہے تو روزہ کسی کو افطار کروانے کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اور روزہ دار جو ہے وہ جتنا اس کا ثواب ہے روزہ رکھنے کا، اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ پھر روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی نماز تو سب کے سامنے پڑھی جا سکتی ہے، کوئی بھی دیکھ کے کہہ سکتا ہے یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، حج کیا جا سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یعنی اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ روزہ کیسا ہے۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے، وہ چھپ کر نہیں کھاتا پیتا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔